بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے.
ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی اس نے، ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی،
बीबी जन्नत में। हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज़्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे तू कैसे पहले आ गई, कौन है तू? तो वो कहने लगी हुजूर मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के ज़िंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज़ है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगहबानी यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाज़ा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है। इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे, पर ये बैठी रही, ये बैठी रही। इसने बच्चों को वक्त दिया तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद थे हज़रत जाफ़र तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंग मौता में शहीद हो गए। वहाँ से कोई ख़बर लेके नहीं आया, लेकिन रब ख़बरें देता है ना अपने हबीब को। अल्लाह गैब के ख़जानों की कुंजियाँ देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफ़र और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना ज़रा, इनके बाल तराशे कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाली। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया है। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हज़रत जाफ़र तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफ़र ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफ़र है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हज़रत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफ़ालत करेगा? कुर्बान जाएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया आसमा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, क़यामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। तू सिर्फ दुनिया की बात करती है कि निज़ाम मईशत का कैसे चलेगा, और मेरा वादा यह है कि दुनिया में भी इनकी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप गौर तो फरमाएं, तवज्जो तो करें कि इस कदर ज़्यादा हुजूर का इन्हिमाक इस तबके के साथ हमें अपने दाएं बाएं अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इलाका में, पड़ोसियों में, मोहल्लेदारों में देखना चाहिए। ये बच्चे बेचारे मैंने देखा है इनके बिगड़ने में असल बात ये होती है कि कोई मुखलिस हो के सरपरस्त नहीं बनता। आगे बढ़ें, अपनी अपनी खिदमात पेश करें, और जिस तरह हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हालात वाक़यात पस मंज़र पेश मंज़र का जायज़ा लेते हैं कि कौन से असबाब इख्तियार किए जाएँ तो ये ठीक हो सकता है। वो सारी चीज़ें इनके लिए भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। और ये बच्चे अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएं, जो वारिस से महरूम हो जाते हैं, ये अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएं तो फिर ये कौमों की क़यादत करते हैं।
پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کرنے کو، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے۔ غریب 3-4 غریب مل کے ایک غریب کی مدد کرنے شروع کریں نا، تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، MP، MN کی ضرورت ہی نہ رہے۔ امام حسین گزر رہے تھے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ جائیں، تو امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں، فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ عزیز دوستو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قناعت پسندی، تھوڑے پہ گزارا۔ یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، پریشانیاں، آزمائیاں ہم نے طاری کر لی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی جی اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے، محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے۔ اور کنز العمال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں۔ محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت ماحول لائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مصلی کے ساتھ، سبحان اللہ، یہ اذان کس کی ہے؟ اذان ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے جی، زیادہ اذانیں ہو رہی ہیں نا تو ایک کا ہی جواب دیا جاتا ہے، آپ توجہ کریں میری بات پر۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تگڑی ہے۔ او جناب وہ آج کل جو ہمارے نقیب محفل ہوتے ہیں نا، وہ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو محفل کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو کوئی 3-4 منٹ لگاتے ہیں جنت میں بھیجنے میں، پر نعت خواں تو 1.5 منٹ ہی لگاتا ہے۔ اندر تسی جلسہ کراؤ تو جنت واڈی۔ یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی ایک بڑی عظمت ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لے میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی، مصلی پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی جہاں موبائل آئے۔ مصلی کی عبادت، ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ؟ ہاں۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کثرت سے عبادت کرتے، سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارتی، حضرت امام حسن اور حسین لمبی عبادت کرتے، 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی۔ عمر بن سعد امام علی مقام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حسین دو ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو، ایک رات کی مہلت دو، صبح بتاؤں گا۔
امام صاحب نے اسے کہا، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے 4 اور بیٹے بھی شہید ہوئے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت ابو بکر بن علی، ایک حضرت عمر بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی۔ یہ نام دیکھو کیسے شاندار، اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ، ہم نام رکھے۔ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا سویرے، مجھے ابھی پتہ ہے، آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہونی تو جنگ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے، عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے۔ فرمانے لگے، عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے۔ میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں۔ تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا۔ آخری بات سنیں، یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا۔ صحیح بتانا، صحیح۔ اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہوں، وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے، وہ کبھی بھی اعلان حکومت پہ آنے نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے، کبھی بھی۔ آپ کو پتا چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھیں، کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کرے، کبھی بھی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی، ایک منٹ کے لیے۔ وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں۔ تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا، تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلے آمین ہوتی ہے یا دستہر ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی۔ ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ۔ بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا۔ بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے، پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی، پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے، 2 بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی۔ کہنے لگا، استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا ہے۔
میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا نا اسی دن کے لیے مارا تھا، یہ جو آج دن آیا ہے نا اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی۔ کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ کہا کو 13-14 سال ہو گئے، بھولی تو نہیں نا زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں۔ فرمانے لگے اس لیے تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پتر خیال رکھنا اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی تو بھی کسی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولے گی، اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے گی، پھر وہاں جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سرے شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔
جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں، میں غریب ہو جاؤں۔ حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح؟ فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، حضور نے زور سے پکڑ لیا۔ انہوں نے ایک دفعہ چاہا، پھر اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا ہوں، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا اور میں یہ کیا ہے، وہ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی ہیں، پھاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کرتے، یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے، ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا، اس نے تباہی کر دی۔ مزیدار روٹی ویسے کون کھاتا ہے؟ جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے؟ کون مزیدار کھانا کون کھاتا ہے؟ جو ٹکے کھاتا ہے روز؟ میں بتاتا ہوں، مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو کام پہ جاتے ہوئے نا سویرے 2 روٹیوں میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھ لینا اسے کھاتے، ہاں کبھی دیکھنا، مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تو میں دیکھتا تھا 2 روٹیاں سویرے، وہ تو نخرہ کرتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے بند ہے، یہ مجھے کھلا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے جو 50,000 روپیہ روز کا کماتا ہے، وہ تو پیسے دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، بینک سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو 600 روپیہ دیہڑی کماتا ہے نا، 600، وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہاں وہ یہ 50,000 والے کو کہاں بسم اللہ یاد رہتی ہے، تو آئے بینک میں اور گئے بینک سے۔ مزدور سویرے 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، دوپہر تک وہ اچار جو رکھا ہوتا ہے وہ بھی آدھا پونے کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اے سی والے کمرے میں اتنا چسکا نہیں روٹی کھانے کا، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اس کے نیچے جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر پانی بھرتا ہے پیالے میں، اور پھر جب وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں دیکھو، کبھی اس کا کبھی نظام دیکھو، اور پھر جب وہ روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کائنات کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے اور بہترین شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان محنت کی مزدوری سے کھاتا ہے، بہترین روٹی ہے وہ، بہترین۔ نبی پاک نے غریبی کو عزت دی۔ نبی کریم کا انقلاب یہ ہے کہ، اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ گناہ ہوتا ہے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے، گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط۔ میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فسق ہے، جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ سمجھے بات، ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے۔ احساس، جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے، آپ یقین کریں
मतलब मोटरसाइकिल वाले को पजारो वाला जब टक्कर मार देता है ना तो वो गिर जाता है, तो वो चूंकि पजारो में बैठे होता है तो वो अलमारी खोल के या शीशा नीचे करके तो वो उसको कहता है कि उठ जा, क्या हो गया, मतलब तू ध्यान से नहीं चल रहा, मोटरसाइकिल वालों ने तो खरीद लिया है ये रोड, क्योंकि वो पजारों पे है, लिहाजा वो गलती भी करे तो फिर भी वो तस्लीम करने को तैयार है। ऐसे ना हो तो अकल भी तो नहीं ना होती, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया कि एहसास पैदा किया, गलती का एहसास। मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों की फितरत अता की है, वो कहीं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है तो कहीं अपने आप को आसानी में महसूस करता है। बड़ा पढ़ा लिखा, समझदार, मालदार, वज़ादार आदमी होना, लेकिन उसके कपड़े मैले कुचैले हों तो ना वो कहीं जाने में आसानी महसूस करता है और ना किसी को घर बुलाने में आसानी महसूस करता है। एक मुफ्त का बोझ उसकी तबीयत पे होता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं, मुफ्त का बोझ। लेकिन बंदा बिल्कुल अनपढ़ हो, सादा हो, घर टूटा हुआ हो, लेकिन उसके कपड़े ठीक हों, उठना बैठना, अभी नहा के आया हो, इस्त्री वाले कपड़े पहने हो, तो कहीं बैठते हुए ज़रा हिचकिचाहट नहीं महसूस करता। आप खुद जब अपने वो कपड़े उतार लेते हैं ना, इनको मिट्टी लगी हुई थी, कहीं गर्द लग गई थी, तो खुद भी अपने आप को आसानी में महसूस करते हैं। वरना ना वो सारी महफिल में सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी बात पे रहती है कि मेरा बटन टूटा हुआ है, और वो जीने ही नहीं देता कि बटन जो टूट गया है, तो बार बार बंदे का ख्याल होता है कि कितने तक न लाया कोई। ये नफसियाती मसला है, इसको समझें। इंसान फितरत के हाथों बाज़-औक़ात मजबूर होता है। जिस तरह इंसान का ज़ाहिरी हुलिया ठीक ना हो तो पूरे सुकून में नहीं होता, इसी तरह अगर बातिन पे कोई बोझ हो ना, ये तकब्बुर वाला बंदा कभी सुकून में नहीं रहता, ये उजब वाला, खुद पसंदी वाला बंदा कभी सुकून में नहीं रहता। बीमारी लग जाती है ना मेरी तरह के कुछ लोगों को, बुजुर्गों की बात नहीं करता कि हमें स्टेज पे होना चाहिए, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं इलाके का बड़ा हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं सूफ़ी हूँ। आप यकीन करें कि उनको पीछे बैठ के महफिल सुनने का मज़ा ही नहीं आता, वो सारी महफिल में यही सोच रहे होते हैं कि कभी कोई आगे साध ले ना। ये बीमारी है, ये सुकून नहीं लेने देती, ये एक मसला है। खुद पसंदी, हसद, उजब, किबर, ये मसाइल हैं। आप जो मर्जी कर लें, ये आपको सुकून नहीं लेने देंगे। किसी बंदे का ये ज़हन बन जाए ना कि मैं जाना जाऊँ, मैं पहचाना जाऊँ, तो आप यकीन करें कि वो मिन्नतें करता है कि यार कोई मेहरबानी करो, मेरा भी जिक्र करो कहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लकड़ी को घिन इतनी तेज़ी से नहीं खाती जितनी बड़े लोगों को खुशामद तेज़ी से खा जाता है। इनका बस नहीं चलता, वरना 2 बंदे रख लें 8-8 घंटे की ड्यूटी पे कि मेरी तारीफ़ें किया करो, बस नहीं चलता। ये बातन के जो मैल कुचैल है ना, मेरे रसूल करीम का कमाल ये है कि हुजूर ने नज़र करम से सारे ही दूर फरमा दिए। और महबूब के अपनों ने जब नबी पाक से दलील मांगी ना कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो उसकी दलील क्या है, अपनों ने दलील मांगी। कुरैश ने, अपनों को मनवाना ज़रा मुश्किल होता है ना भाई, अल्लाह का कानून है, उसने चिराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा बना दिया है, इसका कानून है, क्या किया जाए, नहीं मानते। अपनों को मनवाना, करीबियों को। उन्होंने जब, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक नहीं समझ आई कि जब कोहे सवा पे हुजूर ने कहा था कि मैं अगर तुम्हें कहूँ कि इस तरफ दुश्मन खड़ा है तो सारे कह रहे थे हम आपकी बात मानेंगे, तो मैंने कहा वो सरकार को मानने की बात थी। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हज़रत साहब आपकी इज़्ज़त बड़ी करते हैं पर चुप कर जाए, सियासत का नाम ना लेना। मेरी बात की समझ आ रही? आपकी इज़्ज़त बड़ी करते हैं पर चुप कर जाए। आपने ये नहीं कहना कि सूद ना खाओ, बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि चौधरी साहब के बच्चे की शादी पे बैंड बाजा नहीं होना, क्योंकि हम तो इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करना और होता है और बात मानना में फ़र्क होता है ना जी। कुछ लोग हया करते हैं पर बात, लेकिन ज़्यादा खुशी उसी की होती है जो हया भी करे और बात भी माने। अपनों ने जब दलील मांगी ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो उसकी दलील क्या है, तो अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब इनसे फरमाइए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, वो बाहर से तो नहीं ना आया, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र का हिस्सा गुजारा है। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? मेरी तरह का कोई सच्चा है तो दिखाओ, कोई सादिक और अमीन है तो दिखाओ। तुम्हारे बीच नबी करीम का ना उठना बैठना चलना फिरना,
یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا۔ ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا، آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان۔ یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی۔ اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں، زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت۔ بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے، تو 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا۔ بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی، دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی۔ اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائیں، کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کے آداب بھی بتائے۔ کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوئے، میں نے آخر میں چھوڑ دے۔ کہنے لگی ابو معبد، میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری۔ وسیم وسیم وسیم۔ ابو معبد، میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ قسیم قسیم، قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے۔ دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم۔ ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کا نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ بطور، چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں، تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا۔ باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی، باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی، خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔
سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں۔ 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اب مائیں پریشان ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ماں نے گود نہیں دی، جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو۔ اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، علمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے، یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے، یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے، اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے۔ 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا، تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی۔ سر اٹھا، جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات۔ آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی آپ کو بلاتا نا، یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی 10 کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے۔ بولو میرے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے، جی فرمائیے کیا بات۔ اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے۔ حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو، پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کچھ 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے، تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی، اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا،
حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا، اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آوازیں نکل رہی، تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آوازیں نکل رہی، لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالا بنتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے گا۔ باقی بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں، عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، عزت درگزر سے ملے گی۔ ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی۔ اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا۔ تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے۔ یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے۔ تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے، اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا، اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا، نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا، بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائے، حضرت جی یہاں آ جائے، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی، 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے، سے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت، یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی، اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے،
औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, अच्छे काम जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी कार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूं। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते हैं 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा, जब मैं पहुंचा गार के दहाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर